اور میرے نزدیک یہ جہاد کا اصل سبب ہے قرآن. اس کی کونپلیں یہاں سے نکلتی ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ حدیث ہے، حدیث کا ذخیرہ فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اصل میں تو یہ جو ہے اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے. اصل جھرنا، اصل جو ہے یہ چشمہ تو یہ ہے، یہاں سے نکلتا ہے سارا جہاد، سارا قتال. میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ امن و شانتی کا دم بھرنے والی اس کتاب میں قتل و قتال کو 170 بار دہرایا گیا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اب یہ ہمارے لبرل جو ہیں، جو اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ جو ہے قرآن تو بڑا جو ہے بالکل دودھ کا دھلا ہے، یہ ساری جو ہے یہ گند یہ حدیثوں میں ہے، وہ کہہ کر جو ہے اپنا جو ہے دامن جھاڑنا چاہتے ہیں. میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ قتل و قتال آخر ہے کیا، تو وہ قتل و قتال کو ایسے ڈسکرائب کرتے ہیں گویا کہ قتل و قتال کا مطلب ایک قلاقند میں گلاب جامن ڈال کے کھانا. تو ان کے نزدیک قتل و قتال کوئی نیگیٹو ورڈ ہے ہی نہیں، اس کو بھی پازیٹو لے رہے ہیں. بھئی یہ قرآن ہی تو ہے نا جو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے باپوں، اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھو اگر وہ کفر کو ایمان کے اوپر رکھتے ہیں. تو اگر تم ان سے کوئی تعلق رکھو گے تو تم بھی جو ہے ان جیسے ہو جاؤ گے، تم بھی ظالم کہلاؤ گے. یہ بھی سورۃ توبہ میں ہے، توبہ 9.23. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی کفر آ رہا ہے اس کا کنیکشن ظلم سے ہے، ظالم سے ہے. گویا دیکھیں کہ قرآن کی نزل میں بھلے جو کوئی مرضی جو ہے جرم کر لے، جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا ہے وہ سب سے بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا ظالم ہے. اور جہاد اور قتال اسی ظالم کے خلاف ہے جسے قرآن کافر کہتا ہے. لیکن اس آئیڈیالوجی کے ہوتے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمین پر امن و شانتی آخر کیسے ہو سکتی. قرآن کئی جگہوں پر یہ کہہ رہا ہے کہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کہ ان سے لڑتے رہو، ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ زمین پر باقی نہ رہے. فتنہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ تو قرآن کی نظر میں کفر ہے اور شرک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر جہاں جہاں جتنا کفر اور شرک باقی رہے گا یہ قتال جاری رہے گا، یہاں تک کہ سارے کے سارا کفر، ساری کی ساری جو ہے شرک ختم ہو جائے اور یہ سسٹم پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے. اس وقت تک تم کو قتال کرتے رہنا ہے، جنگ کرتے رہنا ہے. یہ قرآن کا آدیش ہے. اور مان لیجئے وہ کوئی مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جو ان آدیشوں پر عمل نہ کرے. آپ ذرا امیجن کریں کہ جو ان پر عمل نہیں کرتا وہ بڑا مومن کیسے؟ جس کسی نے اللہ کے نام سے صغرا بنا کر سامنے کیا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اللہ کے علاوہ کسی اور کی زمین پر کچھ چلے، کچھ بھی ہو، کسی بھی لحاظ سے. اب وہ اس کو کسی نہ کسی ٹائٹل سے ڈیگریڈ کرنا چاہیں گے. ان کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے دوسرے ڈسکریمنیٹ ہوں اور جو ہے ڈیگریڈ ہوں اور دادا گیری صرف ان کی چلے. اللہ اکبر کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی دوسرا اس سے بڑا نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، صرف ہے تو یہی. لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے الہ، کوئی
کوئی بھی معبود، کوئی بھی جو ہے پوچھنے لائق نہیں ہے، اگر ہے تو صرف یہ سب سے پہلے نفی کرنا ہے، سب سے پہلے بتانا ہے کہ نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اچھا پھر کون ہے بھائی؟ صرف اللہ، یعنی دادا گیری صرف اس کی چلے گی۔ اور ظاہر بات ہے کوئی اور کسی اور طرف جو ہے نہ دیکھے، دیکھنا ہے تو صرف اسی کی طرف دیکھنا ہے۔ جو بھی ماننا ہے، جو بھی پوچھنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، سب اسی کے لیے کرنا ہے۔ یہ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ جو ہے زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، پوری کائنات اس کی ہے۔ مسئلہ یہی تو ہے نا کہ دیکھیں کہ یہاں پر کون کہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ دعویٰ ہی ایسا ہے کہ میں یعنی فعال لما یرید، یعنی میں تو جو مرضی میں کرتا ہوں، مجھے کون روکنے والا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ یعنی دوسرے جو کریں گے میں اس کو پوچھوں گا، لیکن میں جو کروں گا کوئی مجھے نہیں پوچھنا۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری جو ہے یہ جو کچھ بھی آتا ہے نا، اللہ کو سامنے رکھ کر یہ ساری بدماشیاں ان کو کرنا تھا۔ اس طرح سے انہوں نے جو ہے اس کتاب کو اس انداز میں لکھا، یہ ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ، یہ صرف اور صرف اسی کا ہے، ہر چیز اس کی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، اور کسی اور کی یہاں بالکل بھی نہیں چلے گی۔ اب اگر کوئی پلٹا کے ذرا پوچھے یار یہ سب کچھ اس کا ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت تو جو ہے اب ثبوت بھی پوچھنے جائیں گے تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ثبوت پوچھا تم نے، گردن اڑا دی جائے گی، تم مجھ سے ثبوت پوچھتے ہو؟ دیکھیں یہ دادا گیری صدیوں سے ہوتی رہی ہے زمین پر۔ کون ہے اس پر جو ہے پلٹا کے پوچھے کہ یار تم جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو ثبوت تو ذرا دکھاؤ۔ ثبوت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ پوچھیں کہ بھئی ایک مردہ مکھی کو تو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ، یہ مکھی ابھی بھی میرے سامنے پڑی ہے، تقریباً جو ہے اس کو بیچاری کو جو ہے اس کو موت کیے ہوئے ایک آدھا گھنٹہ ہو گیا، ابھی تک وہ زندہ نہیں ہوئی۔ تو زندہ ہوتی ہے تو میں ابھی ایمان لانے کے لیے تیار ہوں، دنیا دیکھ رہی ہے اور جو ہے لائف جو ہے میں ایمان لا لوں گا اسی وقت، اسی وقت ہے تو زندہ کر کے دکھاؤ، زندگی دے دو اس کو، بات ختم، جھگڑا ختم۔ تم نے کائنات بنائی ہے، بھائی کب تک کس طرح سے جو ہے جھوٹوں کو جھوٹ بولتے رہو گے؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ دیکھیں کہ آیت کا جو اینڈ ہے اور بھی بھیانک ہے۔ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک کہ لوگ تمہیں اپنا حاکم نہ بنا لیں۔ بات یہاں ختم نہیں ہو رہی، حاکم بنانے کے بعد میں جب تم فیصلہ کرو، کوئی بھی کسی بھی قسم کا فیصلہ، کچھ بھی فیصلہ، تو اس فیصلے کو ایسے مان لینا ہے کہ دل میں کوئی ذرہ برابر بھی جو ہے ارے یار کہ انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کر دیا، نہیں کہنا ہے، نہیں، بلکہ چپ چاپ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، چپ چاپ دل کی گہرائیوں سے اس کو مان لینا ہے، بس تسلیم، اپنے سر جو ہے جھکا دینا اس کے سامنے، کچھ بھی نہیں پوچھنا پڑتا ہے، بلکہ سارا گیم اسی کے اندر ہے بھائی، سارا گیم ماننے ہی کے پیچھے ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی کو منوا لو گے تو اس کے بعد پھر اس کے پاس جاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جو وہ جانتا جائے گا پھر یہ ماننا اس کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتا جائے گا، اس کے ہاتھ سے کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس لیے یہاں سارا زور ماننے پر دیا گیا ہے۔ پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی نہیں، پورے قرآن کہ پہلے جانو پھر مانو، نہیں، کہیں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ قرآن ہر جگہ کہتا ہے ایمان کی بات، مانو۔ اور پھر آگے چل کر ہم یہ بھی بتائیں گے، کیونکہ ابھی لوگوں کا ہاضمہ اس لائق نہیں ہے کہ جو ہے وہ بات اگر ابھی میں بتا دوں تو وہ بد ہضمی ہو جائے گی، اس لیے ابھی میں وہ نہیں کہوں گا کہ اس رسول کے پیچھے بھی کون ہے، کیونکہ اللہ کے پیچھے رسول ہے، یہ بات تو اب نظر آ رہی ہے نا۔ تو رسول کے پیچھے کون ہے اس کو ہم جو ہے آگے چل کر بتائیں گے، جب لوگوں کا ہاضمہ تھوڑا سا جو ہے مضبوط ہو جائے، ابھی ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں جو ہے ابھی بات وہی ہو رہی ہے نا کہ انسان الٹ رہا ہے رخ زیست کا نقاب، یعنی زندگی کے چہرے کا جو چہرے پر جو نقاب پڑا تھا، پردے پڑے تھے،
انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ اس نقاب کو الٹ دے، پلٹا کے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ چہرہ ہے کس کا۔ انسان الٹ رہا ہے رخ زیس کا نقاب، مذہب کے اہتمام خصوم پروری کی خیر۔ اے مذہب، تو جتنی جادوگری اب تک کرتا رہا ہے نا، اب خیر منا، اب تیری نہیں چلے گی، تیری نہیں چلے گی۔ اب ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی جو ہے بیان فرما دی، تمہارے ہی اندر سے ایک مثال بیان فرما دی۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں سے تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح۔ اب اس میں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے لیے ایک ایسی مثال بیان کرتا ہے جو کہ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی تمہارا کوئی شریک ہے، تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا۔ یہ اللہ جس کے کہا گیا ہے، اس کے کانسیپٹ کو، اس کے یہ شبد کو یہ عربوں نے تراشا ہے، اور اس کے ساتھ جو باتیں جوڑی گئی ہیں یہ ساری کی ساری ایک خاص علاقے، خاص زمانے میں جو ہے اس کو اس طرح کا جو ہے ایک تصور کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اور تو اور جو قدیم جو الہامی کتابیں جسے کہا جاتا ہے، جسے تورات، انجیل، یا پھر آپ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ کہہ لیں، ان کتابوں میں اللہ کا شبد ہمیں نہیں ملتا۔ ایون وہ کانسیپٹ جو اللہ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یا کانسیپٹ جو جوڑے گئے ہیں، وہ کانسیپٹ جو قرآن میں آتا ہے وہ ہم کو ان دوسری کتابوں میں نہیں ملتا۔ تو اس سے یہ اسپشٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایک مخصوص، ایک خاص جو ہے علاقے اور خاص زمانے میں جو ہے اس کو لکھا یا تراشا گیا، یا اس کو جو ہے سامنے جو ہے لایا گیا۔ ایک وقت سے پہلے اللہ نہیں تھا، لیکن اس کو تراشا گیا۔ تو ایون پورے قرآن میں بھی مان لیں اللہ جب خود نہیں کہہ رہا ہے، تو میں نے جو ہے اپنے اسکالر سے پوچھا کہ یہ جسے اللہ کہا جاتا ہے، یہ نام بھی اس اللہ کو کس نے دیا؟ یہ نام اللہ کا نام اللہ کو کس نے دیا؟ اللہ کا نام کس نے رکھا؟ نہیں، اصل میں پہلے بھی بات وہی ہے نا، کہیں نہ کہیں تو بات وہی ہوتی کہ بھی جو ہے اس کو اس نام سے پہلے کس نے پکارا، کس نے رکھا اس کا یہ نام؟ بات وہی ہے نا، کیونکہ قرآن میں اللہ کو نہیں کہہ رہا، اللہ کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ ہے، تو وہ اللہ ہے یہ کس نے کہا؟ یا خود اللہ نے کہا ہے؟ ہاں، بات وہی ہے نا، ایک طرف تو اللہ کی اتنی ساری باتیں کہہ رہے ہو کہ وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، اور جو ہے وہ جو ہے چالیں چلتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ سارے کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنے والے کون ہیں؟ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ انہوں نے ہی اللہ کو تراشا، اللہ کے ان تصورات کو تراشا۔ یہ ہے اصل بات۔ اب یہ ساری باتیں جوڑ کر یہ سارا جو ہے جو نچوڑ ہے، اس کو جو ہے قرآن کی شکل میں پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اللہ نے کہا۔ ہمارا ملا بھی کہتا ہے، اور بھی جو ہے بات صرف اتنی قرآن کی ہی نہیں بلکہ جو ہے اور کیا کیا باتیں بھی جو ہے لوگوں کو ڈرا کر کہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہے بچ کے ذرا ممبر و محراب سے رہنا، لوگوں بچ کے ذرا ممبر و محراب سے رہنا۔ محراب کہتے ہیں مسجد میں ایک جو ہے جگہ ہوتی ہے خاص، اس کے برابر میں ممبر ہوتا ہے، جس پر کھڑا ہو کر جو ہے وہ جو خطیب ہے، وہ جو ملا ہے، وہ ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے، اور بڑی پگڑی پہن کر، بڑا سا جبہ پہن کر بڑی شاندار تقریر کرتا ہے۔
اور وہ جو باتیں بتاتا ہے اس کے سامنے سب جو ہے سر جھکائے بیٹھے ہیں. اس میں لیکچررز بھی ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، سب کے سب اس ملا کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں. کسی میں مجال نہیں ہے پلٹ کے اس سے پوچھیں کہ مولانا آپ نے یہ جو کہا اس کا ثبوت کیا ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے رہنا. اے لوگوں، بچ بچ کے ذرا ممبر و محراب سے رہنا. خود بول کے کہتے ہیں خدا بول رہا ہے. اب جتنی میری معلومات ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا قرآن نبت کے علاقے میں، جسے نبیین کہتے ہیں، اس علاقے میں وہ اموی جو ناصری کہلاتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جسے جو ناصری کہلاتا ہے یا ابیونیٹ کہا جاتا ہے، جن کو ابیونی کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے سریانی زبان میں سب سے پہلا قرآن، اصل میں قرآن کی جو ہے یہ قریان ہے. قریان سریانی زبان میں کتاب کو کہا جاتا ہے یا لکھی ہوئی چیز. سب سے پہلے ان لوگوں نے، جو یہودیوں کا ایک فرقہ ہے جسے ابیونی یا جو ہے ناصری کہا جاتا ہے، اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ عیسیٰ کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا نہیں بلکہ اللہ کا سرونٹ سمجھتے ہیں. ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو عیسیٰ کو عبداللہ کہتے ہیں، ابن اللہ نہیں کہتے. لیکن مسیحی لوگ جو ہے عیسیٰ کو ابن اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سلسلہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا یہ سلسلہ ہے. انہوں نے سب سے پہلے یعنی اچھا اس میں اس زبان میں لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ وہ تو یہودیوں کی جو جتنے بھی عقیدے تھے یا مسیحیوں کے جتنے بھی عقیدے تھے، ان ناصریوں کے مطابق ان عقیدوں میں بہت کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا تھا. اس کو اس علاقے کی زبان جو عرب بھی جو ہے جانتے تھے، اس زبان میں جو ہے انہوں نے سب سے پہلے قریان کو لکھا. اور کہا جاتا ہے کہ جو جیزس تھے ان کی زبان یا ان کی بولی یہی سریانی یا سیریا ہے. اور یہ بھی سامنے آئی ہے بات کہ سریانی زبان میں جب یسوع یعنی یسوع جسے کہتے ہیں جیزس، سریانی زبان میں جب جیزس لکھا جائے گا تو وہ ایگزیکٹلی محمد کی شکل میں ہوگا. یعنی جب عربی میں آپ محمد لکھیں گے، وہ جو لیٹرز اس شکل میں آئیں گے ایگزیکٹلی سریانی زبان میں جب آپ عیسیٰ لکھیں گے، جیزس لکھیں گے، تو اس کی شکل ایگزیکٹلی محمد جیسی ہوگی. اور جتنا کچھ میں نے جو ہے قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن کا جو اصل ہیرو ہے وہ ہے عیسیٰ، جبکہ یہی قرآن مسلمانوں کے نبی کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا. ہمارا ایک ٹائٹل ہے اور یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ اصل میں عیسیٰ ہی ہے. اچھا دیکھیں کہ قرآن میں جو نبوت جو جسے پروفیسی کہا جاتا ہے، یہ جڑی ہوئی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، چلڈرن آف اسرائیل کے ساتھ، جبکہ مسلمان اپنے نبی کی لینیج کو جوڑتے ہیں بنی اسماعیل کے ساتھ. ایک ہے بنی اسماعیل، ایک ہے بنی اسرائیل. مسلمانوں کا نبی کہا جاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ہے بنی اسماعیل سے، لیکن بنی اسماعیل کو پورا قرآن کہیں نہیں جانتا. پورے قرآن میں بنی اسماعیل کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. نہ بنی اسماعیل کا ذکر ہے، نہ بنی اسماعیل کا کسی نبی کا ذکر ہے. قرآن تو ہر جگہ بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے نبیوں کا جو سلسلہ ہے اس کا ذکر کر رہا ہے. اچھا، بنی اسرائیل جو ہے اس میں نبوت کا ذکر آتا ہے کہ نبوت جو ہے کس میں ہے؟ بنی اسرائیل میں ہے. اب سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا آخری نبی کون ہے؟ بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم. بات اس میں کہی گئی ہے. جو نبیوں کی مہر کی جو بات آتی ہے، مسلمان اس آیت کو ان کے نبی سے جوڑتے ہیں، جبکہ یہ نہیں جڑتا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ. بات تو یہ ہے کہ عیسیٰ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ ہے اور نبیوں کی مہر ہے. ختم. سورہ آل عمران میں یہ لفظ آیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل.
اس میں جو ہے جو ورڈ آیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ایگزیکٹلی اسی طرح کی بات اس کے نیکسٹ صورت میں آئی ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد نہیں ہے مگر ایک رسول اور اس جیسے رسول گزر چکے، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول اور اس جیسے رسول اس سے پہلے گزر گئے، ایگزیکٹلی ایک ہی بات کہی گئی۔ آپ مسیح ابن مریم کہہ لیں یا محمد کہہ لیں، ایک ہی بات۔ دیکھیں کہ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے امی، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ امی جو ہے ان کا رسول ہے، اور اس کا جو ٹرانسلیشن یہ جو اس کا مطلب لیتے ہیں کہ امی کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، کیونکہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے لیکن انہوں نے قرآن جیسی کتاب جو ہے لکھی یا پھر جو ہے قرآن جیسی کتاب پیش کی، تو اس کا مطلب کیونکہ وہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جب قرآن جیسی بات ایک کتاب انہوں نے پیش کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا میراکل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو جو ہے آسمان سے جو ہے ملی ہے، جبریل لائے ہیں اور اللہ نے جو ہے کتاب بھیجی ہے۔ اصل میں یہ کہانی اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امی جسے کہا جاتا ہے وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، وہ کس طرح سے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں عربی میں کہتے ہیں ماں کو، امی کا مطلب ہوتا ہے ماں والا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا نبی ہے پورے قرآن میں جو ماں والا ہے؟ میں پوچھوں گا مسلمانوں سے، ماں والا نبی کون ہے بھائی؟ قرآن میں ایک ہی ہے، پورے قرآن میں ایک ہی ہے۔ اچھا دیکھیے کہ عیسیٰ وہ شخصیت ہے قرآن کے مطابق جن کا باقاعدہ تعارف یا تعریف کی گئی ہے، کیونکہ دیکھیں کہ عیسیٰ اگر کوئی پوچھے کہ عیسیٰ کون ہے تو عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھائی موسیٰ کون ہے، نہیں جانتا۔ کوئی پوچھے کہ اسماعیل کون ہے، نہیں جانتا۔ لیکن عیسیٰ کون ہے تو خود قرآن بتا رہا ہے کہ یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اسی طرح سے مریم کون ہے؟ عیسیٰ کی ماں ہے۔ یہ جو تعارف ہے یہ قرآن میں صرف یہ ایک شخصیت کے ساتھ آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ میں یہ کہوں گا قرآن میں عیسیٰ کے لیے کس طرح کی بات آئی ہے، ذرا غور کریں۔ قرآن کا عیسیٰ تو محمد ہے، ابن مریم ہے، المسیح ہے، النبی الامی ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، عبد اللہ ہے، رسول اللہ ہے، صاحب الکتاب ہے، معلم الکتاب ہے، مصدق بالکتاب ہے، آیت للناس ہے، رحمت للعالمین ہے۔ یعنی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، جبکہ یہی قرآن مسلمانوں کے نبی کو نہ جانتا ہے نہ پہچانتا ہے۔ اچھا یہ باتیں سب کہنے کا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کوئی عیسیٰ ابن مریم کی عقیدت میں مبتلا ہوں، نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں تو ایکچوئل قرآن کا طالب علم ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کے اندر جو ہے قرآن کے ٹیکسٹ میں بات آئی۔ میری ان باتوں کو کوئی اسلامک اسکالر جو ہے رد کر کے دکھائے، ساری گڑبڑ ترجموں کی ہے، اور میں بات کر رہا ہوں قرآن کے ٹیکسٹ کی۔ سورۃ الفاتحہ کا جو ٹیکسٹ ہے اس میں نہ کوئی مسیحی کا ذکر ہے، نہ نصارہ کا ہے، نہ کوئی یہود کا ذکر ہے۔ یہ تو ہمارے جو ہے جو ٹرانسلیٹرز ہیں ساری دھاندلیاں ان کی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو آیا ہے، یہ دیکھیں کہ مغضوب کا جو بھی مطلب ہوگا وہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ جن پر وہ اللہ جو ہے ان پر غصہ ہوا۔ اگر قرآن کو یہ کہنا جو ہے اگر مقصود ہوتا تو وہاں پر سیدھا سیدھا یہود اور جو ہے نصارہ کہہ دیتا، بات ختم۔ یہ ترجمہ کرنے والے ڈنڈیاں مارتے ہیں اصل میں۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ قرآن جو کوئی بھی پڑھتا ہے، جو مسلمانوں کی یعنی 99% جتنی بھی جو ہے میجورٹی ہے، وہ قرآن کے ترجمے جو ہیں ان کی بیساکھیوں پر چلتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کا ٹیکسٹ کیا کہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی جو ہے وہ ایک لیٹر آتا ہے کا، جس کا مطلب ہے یعنی ایک پروناؤن ہے کہ مطلب تمہارے لیے یہ کہتا ہے، جیسا انا اعطیناک الکوثر،
ہم نے تمہیں الکوثر عطا کیا، یعنی ہم نے تمہیں الکوثر دیا، وہاں چھٹے بریکٹ میں محمد ڈال دیں گے، اے محمد ہم نے تم کو الکوثر عطا کیا۔ ارے بھائی یہاں محمد کہاں ہے؟ کیسے ڈال رہے ہو یہاں پر محمد؟ تم کون ہوتے ڈالنے والے؟ اسی طرح سے قرآن میں یوں سمجھیے کہ ہزاروں جگہوں پر جہاں جہاں بھی یہ لیٹر آیا ہے کا مطلب ہوتا ہے تم یا تمہارے لیے یا تم پر، تو چھٹے جو ہے جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں وہاں بریکٹ میں محمد ڈال دیتے۔ دیکھیں کہ کسی کا مطلب لینا ایک الگ بات ہے، لیکن جو اوریجنل ٹیکسٹ میں جو بات ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اوریجنل ٹیکسٹ کی، اب لوگ اس کا جو مطلب لے لیں سمجھ بھائی دیکھیں کہ قرآن کا ٹیکسٹ اس کی تائید بھی تو کرنا چاہیے نا۔ یہ اصل میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہود ہیں جو نصارہ ہیں ان کے ساتھ تم کو ہر صورت میں نفرت کرنا ہے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، بھئی چاہے کچھ ہو جائے اے مومنوں تم کو یہودیوں اور جو ہے مجوسی یا مسیحیوں سے جو ہے نفرت کرنا ہے، ان سے دوستی نہیں کرنا، ان کو یہ بتایا گیا ہے۔ تو اب ہر جگہ اس عقیدے کو وہ جو ہے جہاں جہاں بھی موقع ملتا جاتا ہے وہ وہاں پر گھسا دیتے ہیں۔ یہ سارا کام ترجموں میں ہوتا ہے، میں بات کر رہا ہوں اوریجنل ٹیکسٹ کی۔ اچھا قرآن کے اپنے بہت سے پرابلمز ہیں، اس کو تو میں جو ہے ایڈریس کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ جو باتیں ہیں نا اصل میں یہ عباسیوں نے اپنی جو کچھ بھی ان کی آئیڈیالوجی تھی جس کو اسلام کا نام دیا گیا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے ساری تفسیریں، ساری تاریخ، یہ حدیث کا جو بھنڈار ہے یہ سارا ان کے زمانے میں جو ہے گھڑا گیا۔ اسلام آج اس شکل میں جو ہے وہ اصل میں یہ عباسیوں کی کارستانی، یہ سارا عباسیوں کا کیا دھرا ہے۔ نہیں اب بات تو وہی ہے نا، دیکھیے معتزلہ اصل میں جو ہے وہ عقل پرست یا عقل مند لوگ تھے جو قرآن کی باتوں پر یا قرآن سے جڑے ہوئے جو عقیدے ہیں ان پر سوال اٹھاتے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن لفظ بلفظ حرف بحرف یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ خالق کا براہ راست کلام ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے اس پر اگر آپ غور کریں گے تو آدھے گھنٹے تک تو ہنستے رہیں گے آپ، لیکن ہنسنا منع ہے۔ بھائی میں جب ہمارے اسکالر سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کو آپ کلام اللہ کہتے ہو، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کلام ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں کلام؟ اب وہ آئیں بائیں شائیں شروع کر دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کلام کرنا تو یہ انسانی جو ہے صفت، دیکھیں آپ اور میں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کلام کر رہے ہیں۔ اچھا کلام جو ہے ہم یا تو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے لکھ کر کیا جاتا ہے یا بول کر کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ سامنے سے بولتا ہے یا پیچھے سے بولتا ہے؟ جواب نہیں ہے ان کے پاس، بس ماننا ہے کہ کلام اللہ ہے، بس ان کو کہہ دیا گیا وہ ماننے لگ گئے۔ کوئی سوال تو کبھی کرے گا نہیں اس طرح کی باتوں پر۔ نہیں اصل میں یہ صرف جو ہے ایک طرح کی گلوریفیکیشن ہے، اور اصل جو کڑواہٹ ہے اس میں چینی ملانے والی بات ہے۔ دیکھیں کہ جو چیز کڑوی ہے وہ کڑوی ہے، اس کو آپ بھلے جتنی چینی ملا لیں وہ جو ہے میٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جہاد اکبر جہاد اصغر بھی اسی طرح کی اسی قبیل کی بات ہے۔ دیکھیں قرآن جو ہے جہاد اکبر یا جہاد اصغر کی کوئی بات نہیں کرتا، قرآن سیدھا ڈائریکٹ جو ہے حکم دیتا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم النار۔ نے دیکھیں کہتے ہیں اے نبی تم کفار سے جہاد کرو اور ان پر جو ہے سختی کرو۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ جہاد اکبر ہے یا جہاد اصغر ہے؟ کہیں بھی نہیں یہ ڈیفینیشن۔ اس طرح کی جو آئیڈیم ہے یہ لوگوں نے جو ہے یعنی کسی طرح کی یہ اس طرح کی اپولوجی ہے، یہ کسی طرح سے جو ہے اس کو یعنی ذرا رنگ روغن لگا کر جو ہے اس کی جو ہے کڑواہٹ کو تھوڑی چینی ڈال دو یار، ذرا بہت زیادہ کڑوا ہو گیا، تھوڑا چینی ڈال کے جو ہے اس کو میٹھا کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔
نہیں، حدیث میں بھی اس طرح کی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب دیا جاتا ہے کہ جو ہے ایک ہے جہاد اکبر اور ایک ہے جہاد اصغر. شاید یہ بھی جو ہے کسی وقت لوگوں نے اس کو اس طرح سے گھڑا ہے کہ اس کی کڑواہٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو وقت کی مناسبت سے شاید ان کو اس طرح کی حدیث گھڑنی پڑی. اب آپ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ایک ہے اللہ کا اسلام، ایک ہے ملا کا اسلام. حالانکہ اسلام ایک ہی ہے بھائی، جسے اسلام آپ کہتے ہیں، اور میں اتنی دیر سے جو گفتگو کر رہا ہوں وہ اللہ کے اسلام کی گفتگو کر رہا ہوں. قتل و قتال اللہ کے جیسے اسلام کی بات کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس کتاب کو یعنی امن و شانتی کی کتاب کہا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس میں قتل و قتال کو یا اس کے مشتقات کو 170 دفعہ دہرایا گیا ہے. ایک بار میں پھر جو ہے بتا دوں کہ امن و شانتی کا دم بھرنے والی کتاب میں قتل و قتال کے مشتقات کو 170 بار دہرایا گیا ہے. میں نے حدیثوں کو جو ہے کی چرچا کرنا اس لیے چھوڑ دیا کہ جب جو ہے میں کوئی بات یا میری اپنی کچھ آرگیومنٹ ہوتی اور میں جو ہے حدیث کا حوالہ دیتا تو سامنے والے جو ان کی بات جو ہے اگر منوانی ہوتی تو وہ ایک ویک حدیث کو بھی لا کر جو ہے اپنی بات منوا لیں گے. جب میں اپنی آرگیومنٹ پہ جو ہے اپنی بات جو ہے جب ان سے منوانے کی میں بات کروں گا تو میری جو موسٹ آتھینٹک حدیثیں بھی جو ہے نا جسے بخاری کہا جاتا ہے، بخاری کے بارے میں مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان اصح الکتاب علی الارض بعد القرآن، کہ روئے زمین پر اگر قرآن کے بعد کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ ہے بخاری ہے. اب ایسی کتاب کا بھی اگر میں جو ہے حوالہ دیتا ہوں تو وہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی نہیں یار یہ جو ہے اصل میں اس صنعت جو ہے ضعیف ہے، اس کا راوی ثقہ نہیں ہے، یہ جو ہے وہ جو ہے فلاں ہے، یہ ایسا کہہ کر اس میں بھی جو ہے کیونکہ وہ اب ان کی آرگومنٹ ٹھیک ہوتی نظر آ رہی تو بخاری کی حدیث میں بھی ان کو کیڑے نظر آئے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیں آپ کی حدیثیں آپ کو مبارک، میں بات کرتا ہوں صرف قرآن کے ٹیکسٹ کی. آؤ یہاں پر اس میدان میں آؤ اگر دم ہے. قرآن کی آیت کو تو اب آپ جو ہے ویک نہیں کہہ سکتے نا، حدیثوں کو تو ویک کہہ لیں گے. تو اب جو ہے میں اس کے بعد سے میں نے اپنا جو ہے پینترا بدلا اور میں قرآن کے ٹیکسٹ پر بات کرنے لگ گیا. اب میرا سارا فوکس قرآن کے ٹیکسٹ پر ہوتا ہے، میں کسی ترجمہ یا کسی تفسیر کی بات بھی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ٹیکسٹ پر آؤ، ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے، کیا آپ اس کا انکار کر سکتے ہو؟ میرا یہ سوال ہوتا ہے. ہاں، قرآن کے حوالے سے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ اسپیسیفک سچویشن میں قرآن میں ایسی کوئی سزا تو نہیں ہے کہ جو ہے جس کو یہ کہیں کہ جو ہے کوئی اپنا چہرہ دکھا دے یا پھر جو ہے جو مرتد ہو جائے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی. ایسا ہم کو کسی بھی ورس میں یہ بات نہیں ملتی. لیکن اتنا ہے کہ اب دیکھیں قرآن میں جس طرح کی باتیں ہم کو ملتی ہے، اسپیشلی سورۃ المائدہ کی وہ آیت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. اچھا، اب ہم جیسے لوگوں کی ایک سمسیا یہ ہے کہ ہم نے اس آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا. اچھا، چھوڑا کیوں؟ اور پھر جو ہے اس میں ہمارے لیے یا اور دوسروں کے لیے کیا سمسیایں ہوتی تھی، یہ بات ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں. ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی دیکھیں کہ اس میں یہ پرابلمس ہیں، اس میں اس طرح کی جو ہے ایسی چیزیں ہوتی تھی. تو یہ بات جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے انوسار ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں اور زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں. آپ سمجھے نا؟ تو اس کی وجہ سے ہماری یا تو گردن کاٹی جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، صرف گردن نہیں بلکہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ہمیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، یا ہمارے ایک سائڈ سے ہمارا ہاتھ کاٹا جائے گا، دوسرے سائڈ سے ہمارا پیر کاٹا جائے گا، اور ہمیں جو ہے نشان عبرت بنا کر کسی جگہ لٹکا دیا جائے یا لوگوں کو بتایا جائے کہ جو ہے یہ ہے وہ شخص جس نے اسلام کو چھوڑا اور اسلام کی اندر کی باتیں لوگوں کو بتانے لگ گیا تھا.
تو چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کی یہ درگت بنائی ہے۔ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو کارنامے ہیں یا ان کے اندر کی جو باتیں ہیں، یہ باہر لانا دراصل جنگ کے جو ہے مترادف ہے، یہی جنگ ہے۔ جو اب دیکھیں، ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ میں نے قرآن کی اتنی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی زندگی بھر، اور الٹیمیٹلی میں نے یہ پایا کہ پورے قرآن میں اللہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، اللہ متکلم نہیں ہے۔ صرف اللہ ہی غائب نہیں، بلکہ جسے محمد کہا گیا، مانا گیا، منوایا گیا، وہ بھی غائب ہے۔ اب دیکھیں کہ جو ہے یہ اللہ اور محمد نام کے ٹکڑے دکھا دکھا کر جن لوگوں نے قرآن لکھا اور دنیا پر چھا جانا چاہتے تھے اور ہر جگہ یہ زمین پر فساد پھیلا رہے تھے، تو یہ باتیں جب میں لوگوں کے سامنے ایز اٹ از ایکسپوز کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہوں۔ تو میری سزا کیا ہے؟ قرآن کے انوسار میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ میں اگر ان کے ہاتھ لگ جاؤں جن کے ہاتھ میں جو ہے یہ اس کی بات ڈور ہے، تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے قرآن کے انوسار، پورے سوری پر چڑھا دیا جائے گا۔ یہ سزا تو قرآن میں ہے، یہ سزا میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن کہہ رہا ہے کلیئرٹی کے ساتھ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں، اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں، کہ دیکھیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرا کہنا یہ ہے کہ پورے کے پورے قرآن میں سوائے 3 آیتوں، وہ 3 آیتیں کون سی ہیں جن میں جو ہے بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا؟ وہ 3 آیتیں ہیں سورہ طٰہٰ، سورہ نمل اور سورہ قصص میں۔ وہ اس کے اندر بھی کیا گھپلے ہیں وہ ابھی میں اس کو جو ہے ڈسکس نہیں کروں گا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے کے پورے قرآن میں جس کے 6666 آیتوں میں سے اگر 3 آیتوں کو مائنس کر دیں تو وہ ویسے بھی نمبر آف آیات پر جو ہے بڑا جو ہے ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے۔ وہ جو بھی جتنے بھی آیتیں ہیں ان میں سے 3 آیتوں کو اگر مائنس کر دیا جائے تو جتنی آیتیں بچتی ہیں ان سب میں اللہ غائب ہے، اللہ تھرڈ پرسن ہے۔ جبکہ یہ سارے اسکالر صدیوں سے لوگوں کو یہ بہکاتے رہے ہیں، یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن میں اللہ متکلم ہے، قرآن میں اللہ فرسٹ پرسن ہے۔ یہ جھوٹ بکتا تھا اور لوگ خریدتے تھے اور بیچنے والے بیچتے رہے صدیوں سے۔ اب مجھ جیسا شخص جب قرآن کی گہرائی میں جا کر یہ بات جب سامنے لاتا ہے لوگوں کے کہ جو ہے پورے قرآن میں اللہ غائب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے جنگ کر رہا ہوں ان کے انوسار، اور میں کہتا ہوں کہ محمد بھی غائب ہے، تو میں محمد سے یعنی جن کو مسلمانوں نے جو ہے تراشا ہے ان کے اپنے نبی سے جنگ کر رہا ہوں۔ تو اب میری سزا کیا ہوگی؟ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ میں کوئی حدیث کی کہانیوں کی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، میں تو قرآن کی ورڈ بتا رہا ہوں جس میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ میرے مجھ جیسے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کیونکہ میں اندر کی بات باہر لا رہا ہوں۔ اور جو ہے اور اسلام کے جو ہے علم برداران یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح کی اندر کی بات باہر آئے۔ ان کے انوسار تو میرے جو ہے میری سزا یہ ہے، خود قرآن میں ہے، توبہ میں یہ بات آئی ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ یہ چیپٹر 9 ورس نمبر 29 ہے، جس میں بھی یہی بات آئی ہے کہ جنگ کرو ان سے قتال کرو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام بتایا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے، اور اللہ اور اس کے رسول نے جسے حلال بتایا ہے اسے حلال نہیں سمجھتے۔
تو ان کے ساتھ تو قتال کرنا ہے. تو قرآن کا جو ہے آدیش ہے, قرآن کا حکم ہے. بلکہ یہ بات بھی ہے کہ جو مومن ایسے لوگوں سے قتال نہیں کرتے وہ گویا قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں. یہ تو قرآن کا آدیش ہے. دیکھیے یہاں کانٹرڈکشن کچھ بھی نہیں ہے کہ جس وقت مسلمان مائنورٹی میں ہیں, جس وقت کمزور ہیں, بے بس ہیں, لاچار ہیں, وہ اس طرح کی آیتوں کی جو ہے کی مالا جھپتے ہیں. لکم دینکم ولی دین, لا اکراہ فی الدین, اس طرح کی مالا جھپتے ہیں. جو ہی ان کے پاس تھوڑی سی بھی جو ہے اگر طاقت آ جاتی ہے تو پھر یہ اس طرح کی جو دوسری آیتیں ہیں وہ اپنا سر اٹھانا شروع کرتی ہیں, یہ اپنے پیٹ سے پیر نکالتے ہیں. یہ تو اس کا نیچر ہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جہاں جہاں بھی مسلمان اگر مائنورٹی میں ہیں, کمزور ہیں, بے بس ہیں, تو وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی یہ کمزوری دور کریں, کس طرح سے ہم اپنی طاقت کو سمیٹیں, کس طرح سے ہم یکجٹ ہو کر اپنے جو ہے زمین پر جو اللہ کی حکومت, اللہ کا قانون نافذ کریں. یہ ہمیشہ اس توڑ میں رہتے ہیں, اس فراق میں رہتے ہیں. یہ تو ان کا نیچر ہے. ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ اگر وہ کمزور ہیں تو اپنے آپ کو طاقتور کریں, کیونکہ یہ بھی قرآن کا آدیش ہے. قرآن کا آدیش ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. قرآن یہ کہہ رہا ہے, یہ آدیش دے رہا ہے کہ اے مومنو, تم اپنی طاقت کو جمع کرو. تم جو ہے وہ گھوڑے, کسی زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے, اب ظاہر بات ہے اب دنیا بدل گئی ہے, تو آج موجودہ زمانے کے انوسار تم کو جو طاقت کی جو ہے جو بھی سادھن ہوں گے ان سب کو اکٹھا کرنا ہے, تاکہ تم جو ہے جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں ان کے خلاف تمہیں ٹیرر پیدا کرنا. جس میں ارہاب کا ورڈ آیا ہے, اور ارہاب کا مطلب ہوتا ہے ٹیررزم, ٹیرر. جی یعنی یہ بات, یہ آیت کلیئرلی کہہ رہی ہے کہ تم جو ہے تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن. اچھا, اللہ کے دشمن کون ہے بھائی؟ اللہ کے دشمن, اللہ کا دشمن وہی ہے جو اس کو نہیں مانتا, جو اس کی دادا گیری کو نہیں جو ہے سویکار کرتا, وہ اس کا دشمن ہے. اور جو کوئی اس کی دادا گیری کو مان لیتا ہے وہ مومن ہے. سیدھی سی بات ہے. دیکھیں کہ ان کا جو یعنی ٹوٹل میں جو ہے ان کا جو مینٹلٹی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ ساری کائنات اور اس زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اچھا, اور اللہ کا ایک رسول ہے. اب ہوگا کیا کہ زمین کو اللہ نے بنایا ہے تو یہاں پر راج کس کا چلے گا؟ یہاں پر راج اللہ کا چلے گا. اور یہاں رواج کس کا چلے گا؟ ظاہر بات ہے اس کے رسول کا چلے گا. اب مان لیں دنیا میں جہاں جہاں بھی جو بھی اس کے راج اور اس کے رواج میں رکاوٹ پیدا کرے وہ اس کا دشمن ہے. سیدھی سی بات ہے. یہاں کوئی ڈاؤٹ ہونے نہیں چاہیے کسی کو بھی. دیکھیں جتنا کچھ ہم نے جانا ہے, پہچانا ہے, سمجھا ہے, پوچھا ہے کہ جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی مسلم راشٹر ہو, جہاں کہیں بھی مسلم راشٹر ہو تو ظاہر بات ہے وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ چکے ہیں ان کے لیے تو زندہ رہنا بھی مشکل ہے. وہ تو زندہ بھی نہیں رہ سکتے. ان کے جینے کا حق سلب کر لیا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے, اس آئیڈیالوجی کو چھوڑا ہے جس کو جو ہے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں یہ تو سراسر غلط ہے, یہ ہم پر جو ہے ایک غیر فطری طور پر ہم پر چھا گئی تھی, ہم نے اس کو نکال کر پھینک دیا. تو اس جرم کی پاداش میں وہ ہماری گردن تک اڑا دیں گے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی ویکتی ہندو مت یا ہندو دھرم کو چھوڑ دے تو ہندو راشٹر میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ہندو بھی کہلائے گا, اس کے ساتھ سماج میں یکساں جو ہے سارا برتاؤ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اگر نہیں ماننا چاہتا تو اس کی مرضی, ماننا چاہتا تو اس کی مرضی.
اگر وہ جو ہے پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، اگر پریکٹس نہیں کرتا ہے تو اس کی مرضی. تو مجھے یہ بتائیے کہ ہندو راشٹر میں یہ کسی دھرم کو، کسی دین کو، کسی مذہب کو نہیں ماننے والے کے خلاف کیا سزا ہے؟ کیونکہ مسلم راشٹر میں تو ایک سزا کلیئر ہے، بالکل کلیئر کٹ ہے. ہندو راشٹر میں کوئی ذمہ نہیں ہوتا، جبکہ مسلم راشٹر کی جو ہے سب سے بڑی یعنی کیا کہنا چاہیے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جو کوئی قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کر دے وہ گویا مرتد ہے، کافر ہے، اور جو ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. وہ کہے کہ ہاں بھائی جتنی آیتیں تم نے کہی ہیں وہ ساری آیتیں اللہ کی طرف سے ہیں. اگر وہ کسی ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے تو جو ہے وہ واجب القتل ہے، کیونکہ وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يضيعكم اعمالكم. ہاں، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ تم بوڑھے بن کر ان سے جو ہے کمپرومائز نہیں کرنا، تم کمزور نہیں بننا، ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، یا کمپرومائز کی کوئی جو ہے ان سے وننتی نہیں کرنا کہ اس پر اس طرح سے اتر نہیں آنا کہ کیونکہ تم ہی بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی چھا جانے والے رہو گے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہارے جو ہے جو بھی تمہارے اعمال ہیں ان کو ویسٹ کر دے، ان کو ضائع کر دے. یہ بات آئی ہے. سورہ محمد تو اصل میں یہ سورہ محمد نہیں، اس کا ایکچوئل نام سورۃ القتال ہے. القتال کہتے ہیں جنگ کو. یہ پوری کی پوری چیپٹر اس کا نام ہی جو ہے یدھ ہے، اس کا نام ہی یدھ ہے. تو اس میں جتنی باتیں ہیں اب آپ سمجھ جائیں کہ کتنی خطرناک ہیں اور کتنی جو ہے بھیانک ہیں اور کس طرح سے اکسانے والی، ورغلانے والی ہیں. کہ سب سے پہلے تو اس کے ساتھ جنگ کا جو ہے جو مرحلہ آئے گا کہ سمجھے کہ اس کی گردن جو ہے گردن پر پن آئے گی. تو اب وہ جو ویکتی یہ سمجھے کہ بھئی میری جان بچانے کے لیے میں جو مرضی کروں، سمجھو میرے ہاتھ جوڑنے ہیں تو ہاتھ جوڑوں گا، پیر پڑنا ہے تو پیر پڑوں گا، جزیہ دینا ہے مالی تاوان یا جرمانے کے طور پر میں وہ بھی دوں گا، جتنا پوچھیں گے، جیسا پوچھیں گے، جس حالت میں جس انداز میں پوچھیں گے میں وہ دے دوں گا، کیونکہ اس کو اپنی جان بچانی ہے کسی طرح سے. ورنہ ہر بار اس کے سر پر تلوار لٹکتی رہے گی اور پھر اس کو یہ جتایا جاتا رہے گا کہ دیکھو تو جی رہا ہے تو ہمارے جو ہے مطلب ہمارے رحم و کرم پر تو جی رہا ہے، ورنہ تو تجھے جو ہے جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ تو اللہ کی جو ہے بات نہیں مانتا، اس کے رسول کی بات نہیں مانتا، تو جی رہا ہے یہی تیرے لیے بہت ہے. تو اب اس کا جو ہے جرمانہ تجھے یہ دینا ہے کہ جو ہم پوچھیں. جزیہ جو ہے کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہوتا، یہ جو خلیفہ وقت ہے وہ وقت اور حالات اور تقاضے کے مطابق کسی کے ساتھ جو ہے جزیہ مقرر کرتا ہے، اور جو جزیہ مقرر کر دے وہ اس کو دینا ہے، دینا ہی دینا ہے، اور پوری حقارت اور ذلت کے ساتھ ہاتھ نیچے رکھ کے دینا ہے. جس وقت وہ جزیہ دے رہا ہے اس کو یہ اندازہ ہو کہ میں ایک انتہائی نچلا کام کر رہا ہوں، میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، میں سب سے نیچے ہوں. یہ سوچتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے، یہ جو ہے یہ سمجھتے ہوئے اس کو جزیہ دینا ہے. ایسا نہیں، جزیہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کہ جو ہے کوئی حکومت جو ہے کسی طرح سے اس سے آن لائن جو ہے ڈیڈکٹ کر لے منی. نہیں ایسا نہیں ہے. جزیہ ایک انتہائی حقارت آمیز طریقے کا نام ہے جو سامنے والے سے جس حد تک جو ہے اس سے ذلت کی جائے وہ اس انداز میں جو ہے اس سے وصول کیا جاتا ہے جبرن. ہاں، ایک بار پھر میں تھوڑا سا اس کو یہاں رکھ دوں، وہ بات کو لوگوں کو تھوڑا یاد دلا دیا جائے کہ دیکھیں کہ پورے کے پورے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی یہ حکم نہیں ہے کہ ظالم اور مجرم کے خلاف جنگ کرو یا جہاد کرو. ایک بار پھر دہرا دوں، پورے کے پورے قرآن میں کسی ایک بھی جگہ یہ حکم نہیں ہے کہ ظالم یا مجرم کے خلاف جنگ یا جہاد کرو. ہاں، البتہ کافر اور مشرک کے خلاف جنگ اور جہاد کا بار بار حکم دیا گیا ہے.
کافر اور مشرک کے خلاف جنگ اور جہاد کا قرآن میں بار بار حکم دیا گیا ہے. اسلام کی نظر میں ظالم اور مجرم یہ جو ہے کافر اور مشرک ہیں. جو کفر کرتا ہے وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے. اور قرآن کہتا ہے والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں دراصل وہی ظالم ہیں. ان کے کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے. اور پھر جو ہے قرآن کے انوسار ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کرنے والا ہے، کہ شرک ہی اصل میں سب سے بڑا ظلم ہے. یہ بھی سورہ لقمان میں آئی ہے یہ آیت. دیکھیں کہ یہ اسلامی جو حکومت کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ کہیں پر تو جو ہے وہ کسی طرح سے جبرن لوگوں کو مسلمان بنائیں گے، وہ کسی طرح سے یا تو اٹریکٹ کر کے کہ جو ہے ان کو ترغیب دی جائے یا ترغیب دی جائے. دیکھیں یہ دو ورڈ جو ہے یہ اسلامی فقہ میں آتے ہیں، یہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. ایک ہے ترغیب، ایک ہے ترہیب. ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ٹیرر، اور ترغیب کا مطلب ہوتا ہے ایلیور کرنا، کسی کو اٹریکٹ کرنا. آپ سمجھے یہ دو ورڈ جو ہے ترغیب اور ترہیب. ترہیب کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اور ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو لالچ دلانا. اب دیکھیے کہ کسی نہ کسی طرح سے یا تو جنت کا لالچ دلائیں، یا حوروں کا لالچ دلائیں، یا مال غنیمت کا جو ہے لالچ دلائیں، جن میں ان کو لونڈیاں ملیں گی، جن میں ان کو خوبصورت جو ہے لڑکیاں ملیں گی، جن میں غلام ملیں گے، جن میں ان کو زمینیں ملیں گی، کھیت کھلیان ملیں گے. یہ ساری کی ساری ترغیب ہے. اس کی بنیاد پر سامنے والے کو مسلمان بنایا جائے. اچھا، یا پھر ترہیب ہے کہ اگر مان لیں کہ جو ہے وہ یہاں سچویشن اگر ایسی نہیں ہے تو دوسری سچویشن کیا ہے، کیا ان کو پہلے تو جو ہے جہنم کا ڈر دلایا جائے، یا پھر اللہ کے عذاب کا ڈر دلایا جائے، یا پھر جو ہے وہ جنگ ہے، تلوار ہے. تو یہ ترہیب اور ترغیب کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ کار ہوتا ہے. وہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اسلامی ریاست کو اس کا خزانہ بھی تو بھرنا ہے نا. وہ اس کو چاہیے جزیہ. ایسے لوگ جو مان لیں اگر جو ہے ان کو مسلمان نہ بھی بنایا جائے تو دوسرا طریقہ جو اس سے زیادہ ان کے لیے فائدہ مند ہے وہ ہے ان پر جزیے کا بوجھ جو ہے ان پر لادا جائے، اور جو ہے اس جزیے سے ان کے خزانے بھرے جائیں. یہ تیسرا طریقہ ہے. یعنی ہر وقت ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے اسلامی جو ہے جو فوجیں صرف اور صرف سامنے والے کو مسلمان بناتی تھی. ایسا نہیں تھا. کئی جگہوں پر جو ہے ان کو جزیہ چاہیے. ظاہر بات ہے جزیہ بھی تو ان کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے انڈسٹری ہے نا بھائی، اس پر ان کا جو ہے گزارا ہونا ہے، ان کا خزانہ بھی تو بھرنا ہے. تو یہ تیسرا طریقہ کار تھا. تو یہ آیت دراصل اسی بات کی جو ہے یہاں نشاندہی کر رہی ہے. حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ وہ ان کو اس طرح سے مجبور کر دیا جائے کہ وہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ رہے، اور وہ انتہائی شقاوت کے ساتھ تم جو جزیہ جو مالی تاوان ان پر لاگو کرو گے وہ چاہے نہ چاہے وہ ان کو دینا ہی دینا ہے. دراصل یہ آیت یہ کہہ رہی ہے ایک تو ہے ایک گروپ ہے شکاری اور ایک گروپ ہے شکار. میں اس کو ایسے جو ہے بانٹتا ہوں. اچھا، ظاہر بات ہے شکار جو ہے انگنت ہوتا ہے، شکاری چند ہوتے ہیں. آپ سمجھے، شکاری چند ہوتے ہیں. شکار تو جو ہے سارا ہر جگہ ہی ہے. اچھا، شکار کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف تقلید کرنا جانتا ہے. وہ ڈرتا ہے، وہ مانتا ہے، وہ جانتا نہیں ہے. اچھا، جو شکاری ہیں اصل بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کا اللہ قرآن سے غائب ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ جسے محمد کا تغرا بیچتے ہیں، محمد کا چورن بیچ رہے ہیں، دراصل یہ محمد کی غائب ہے. وہ یہ بھی جانتے ہیں، ان کو پتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے یہ چورن بکنے والا ہے اور وہ بیچنے والے ہیں، لوگ خریدتے ہیں. اسی پر تو سارا سب کا جو ہے دمدار و مدار چل رہا ہے اور صدیوں سے چلتا رہا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ شکار جو ہوتے ہیں وہ 99% ہوتے ہیں اور جو شکاری ہیں وہ صرف 1% ہے.
اور ساری باغڈور اس شکاریوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور شکاری سب کچھ جانتے ہیں، اور شکار تو بیچارے شکار ہیں، کیا کیا جائے، وہ تقلید کے مارے ان کے گلوں پر جو ہے وہ ایمانیات کا، وہ اعتقادات کا، وہ جو ہے ماننے کا جو ہے توق پڑا ہے، وہ زنجیریں ہیں ان کے، وہ زنجیروں سے لدے پھدے ہیں۔ اب وہ بیچارے تو مجبور ہیں، ان پر تو ہمیں ترس آتا ہے کہ بیچارے مانتے ہیں، جانتے کچھ نہیں، اور جو ان سے منواتے ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ نہیں، تقلید کا کیا علاج ہوگا؟ تقلید کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ تقلید اصل میں جو لفظ ہے اس کا ایکچوئل جو میننگ ہے، لنگوسٹیکل جو ہے پوائنٹ آف ویو سے اس کے میننگ یہ ہوں گے کہ ایسی چیز کو ماننا یا ایسی چیزوں کا ماننا جن کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تقلید۔ آپ اس پر کوئی سوال نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں جانچ بھی نہیں سکتے، پوچھ نہیں سکتے، اس کے بارے میں انکوائری تک نہیں کر سکتے، بس آپ کو صرف ماننا ہے۔ کیوں ماننا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے باپ دادا مانتے رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ مانتے رہے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس بارے میں سوال کرتے ہو جس سے جو ہے سب لوگ مانتے ہیں، صدیوں سے مانتے رہے ہیں، تو چپ چاپ مان لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا سر کہ وہ میں یہاں پر ایسے موقع پر جو ہے ایک سینٹنس میں دہراتا ہوں کہ اسلام سے پہلے جہالت، اسلام سے پہلے جہالت کیول عرب میں تھی، اسلام سے پہلے جہالت کیول عرب میں تھی، اسلام کے بعد جہالت وشو بھر میں پھیل گئی۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی جوڑ دوں سر کہ جو ہے دیکھیں کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی یہ نہیں چاہتی کہ اسلام نامی آئیڈیالوجی کی جڑیں ختم ہوں، وہ صرف اوپر اوپر سے ٹہنیاں پتیاں کاٹنا چاہتی ہیں، وہ اس کو ایسے ہی رکھنا چاہتی ہیں کہ اتنی بڑی جو ہے جو سنکھیا ہے، کیونکہ دیکھیں کہ مسلم سماج میں بھی ایک سے ایک بریلینٹ لوگ ہیں، لیکن چونکہ وہ سارے ماننے والے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ بھی جو ہے ماننے کی جگہ جاننے لگ جائیں، یہ بھی سائنس ٹیکنالوجی بھی آ جائیں تو پھر یہ ان کے حریف بن جائیں گے، تو وہ خود بھی یہ چاہتی ہیں کہ یہ اسی طرح سے رہیں، وہ جڑ پیڑ سے اکھاڑنا نہیں چاہتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو جو ہے کبھی چیلنج نہیں کیا کہ جس کے سبب یہ سارا جہاد نکلتا ہے۔ انہوں نے جہاد سے تو جو ہے جہاد کیا، لیکن جہاد کی جو آئیڈیالوجی سے کبھی بھی جہاد نہیں کیا۔ آپ سمجھے کہ جہاد یہ ابھرتا کہاں سے ہے، یہ اس کی کوپلیں کہاں سے نکلتی ہیں، یہ کہاں سے یہ پھوٹتا ہے، یہ ہے اصل بات، اس پر جو ہے ہم کو بات کرنی چاہیے۔